بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج نثر کے دوسرے سبق کے ساتھ ڈاکٹر نبی احمد آپ کی کلاس میں حاضر ہے۔ آج ہم نثر کا دوسرا سبق تشکیل پاکستان پڑھیں گے، جس کے مصنف میاں بشیر احمد ہیں۔ میاں بشیر احمد جسٹس شاہ دین ہمایوں کے فرزند جو 1893 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ 1922 میں انہوں نے اپنے والد کے نام پر ایک رسالہ جاری کیا، ہمایوں، جو 1956 تک باقاعدگی سے چلتا رہا۔ آپ 1942 سے 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عمل کے رکن بھی رہے۔ میاں بشیر احمد 1946 سے 1949 تک پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ مسلم لیگ میں شامل رہے۔ آپ شاعر بھی تھے۔ قائد اعظم کے بارے میں ان کی نظم بڑی مشہور ہے، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ انہوں نے 1949 سے 1952 تک ترکی میں پاکستان کے سفیر بھی رہے۔ تشکیل پاکستان ان کا یہ مضمون جو ہے وہ پاکستان حاصل کرنے کی جدوجہد کی ایک داستان ہے۔ تشکیل پاکستان، تشکیل کا مطلب ہوتا ہے ساخت، تنظیم، یعنی کس طرح سے اس کو بنایا گیا، شکل دی گئی، کس طرح سے ملک کو حاصل کیا گیا۔ تو اصل میں تشکیل پاکستان جو ہے محض ایک ملک کی تقسیم یا زمین کے ایک ٹکڑے کا تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانان ہند کی قربانیوں اور جدوجہد کی ایک طویل داستان ہے۔ اس میں حکمرانوں کی سازشیں اور ان کا ظلم و ستم بھی شامل ہے، اور اس میں مسلمان رہنماؤں کی بے مثال جرأت، قائدانہ صلاحیتوں اور جدوجہد کا حاصل بھی ہے۔ اصل میں جس طرح قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان اسی دن مارز وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلے ہندو نے کلمہ پڑھا تھا، تو اسی طرح اس کا تشکیل پاکستان کا آغاز انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے کیا ہے کہ مغلوں کی حکومت جو ہے وہ بھرپور انداز سے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ بر صغیر پاک و ہند پر تھی۔ تو 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہوتا ہے، اور ایسے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز سید احمد شہید نے مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن زوال کو نہ ٹالا جا سکا۔ 1831 میں سید احمد شہید بالاکوٹ میں شہید ہوئے، اور اس کے بعد مختلف جو ہے نا وہ تحریکیں اٹھتی رہیں، مختلف وقتوں میں مختلف قسم کی تحریکیں اٹھیں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، یا ہندوؤں اور سکھوں کے جو معاملات تھے ان سے بچنے کے لیے، اور اس طرح پھر ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، یعنی یہ صورت یہ تھی کہ اس وقت انگریز آ گئے تھے اور انگریزوں نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنا تھا اور سلطنت کو انہوں نے مضبوط کرنا تھا۔ اس کے لیے انہیں ضرورت تھی کہ ہندوستان میں دو جو بڑی قومیں ہیں جن میں ہندو اور مسلمان، یہ آپس میں اتحاد نہ کر سکیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں، تو اس لیے ہمیں حکومت کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس طرح انہوں نے یہ کام کیا، اور ہندوؤں کی سرپرستی کی، کبھی وہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی ہندوؤں کے ساتھ، اور اس طرح ہندوؤں نے مختلف جو ہے نا وہ
تنظیم میں مختلف تحریکیں شروع کی، جس میں انہوں نے شدھی اور سنگٹھن کی تحریک مسلمانوں کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شروع کی۔ پھر 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شامل ہونے سے روکا کہ یہ ہندوؤں کی خالصتاً ہندوؤں کی جماعت ہے، اس سے ہمیں دور رہنا ہے، مگر کچھ مسلمان پھر بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اور پھر 1906 میں مسلم لیگ بنی، جو اس سے پہلے سر سید نے مسلمانوں کی تعلیم کا بیڑا اٹھایا اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ تعلیم حاصل کریں، کیونکہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ تعلیم حاصل نہیں کرتی، جب تک وہ تعلیم میں کوئی کارہائے نمایاں انجام نہیں دیتی۔ تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور یہ سر سید کا ایک بڑا قدم ہے، بہت بڑا ان کا کام ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا۔ یہ انگریزوں نے جب ہندوستان کو فتح کیا، یہاں حکومت کی، تو انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے جو تعلیمی ادارے تھے ان کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے۔ تو یہ سارا کام سر سید اور ان کے رفقائے کار نے کیا کہ مسلمانوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے انہوں نے MAO کالج علی گڑھ میں، پھر وہ جو ہے نا وہ ہائی اسکول تھا، پھر وہ کالج بنا، پھر 1920 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بن گیا۔ تو یہ مسلمانوں کا کے لیے ایک ادارہ بنا، اور انہی کے طلباء نے مسلم لیگ قائم کی اور پھر پاکستان کے لیے جدوجہد کی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیراگراف سلیکٹ کرتے ہیں کہ جس کی آپ کو تشریح کر کے بتایا جائے کہ کس طرح سے تشریح کرنی ہے، یعنی سیاق و سباق کے حوالے سے جو ایک ہوتا ہے کویسچن، ایک سوال آپ کو آتا ہے، تو اس میں آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ ایک اس کا حوالہ متن کے 2 نمبر ہوتے ہیں، ایک نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے، ایک نمبر سبق کے عنوان کا، وہ آپ نے لکھ لیو۔ یہ اس کو کہتے ہیں حوالہ متن کے، یعنی متن یہ پیراگراف کہاں سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف کون ہے، وہ آپ نے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھنا ہے۔ کچھ طالب علم شاعر کا نام لکھتے ہیں تو وہ غلط ہے، سبق جو نثر کے ہیں اس میں مصنف کا نام لکھا جاتا ہے، مصنف لکھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے۔ سیاق و سباق 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مثالی اور ایک جمالی۔ ایک یہ ہے کہ وہ پورے سبق کی ایک ہی 7-8 لائنوں میں وہ پورے سبق کا ایک طرح سے مرکزی خیال لکھ دیتے ہیں، تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ ایک مضمون ہو۔ مگر دوسرا سیاق و سباق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ پیراگراف سبق کے کس حصے میں سے لیا گیا ہے، درمیان میں سے لیا گیا ہے، شروع میں سے لیا گیا ہے یا آخر میں سے لیا گیا ہے، اس سے پہلے اور بعد میں مصنف نے کیا بات کہی ہے۔ تو ایسا سیاق و سباق جو ہے وہ کسی کہانی یا افسانے، ناول وغیرہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو سیاق و سباق ہے یہ صحیح ہے، یعنی اس سے آپ نے اگر سبق اچھے طریقے سے پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو یہ آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیراگراف سبق کے کس حصے میں سے لیا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ میں آپ کو باقی اگلے لیکچر میں بتاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ سبق ساتھ ساتھ اپنی ٹیکسٹ بک کو پڑھتے رہیں۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔